یہ تمام لوگ مبارک کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے پیارے محبوب علیہ السلام کی معراج کی خوشی والی محفل میں آ کر اپنے دنیا اور آخرت کو چمکا لیا۔ الحمدللہ یہ شرف اہل سنت و جماعت کو ہے کہ وہ ہر نسبت والی چیز کو پیار کرتے ہیں، نسبت والی چیز کو چومتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کو ہم چومتے ہیں، حجر اسود کو ہم چومتے ہیں، اور قرآن کے اوپر جو غلاف ہوتا ہے ہم اس کو بھی چومتے ہیں۔ اب یہ جو چومنے والی نسبت ہے، پیارے محبوب علیہ السلام کے دست مبارک کو جو چومنے والے ہیں صحابہ کرام اور اہل بیت کرام، ہم ان کے قدموں کے نالین سے خاک لگنے والی کو بھی چومتے ہیں۔ ان کے قدموں سے جو خاک لگتی ہے ہم اس کو بھی چومتے ہیں۔ کیوں چومتے ہیں؟ اس لیے کہ محبوب علیہ السلام کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی۔ نسبت کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک نسبت ہوتی ہے ڈائریکٹ۔ یہ ڈائریکٹ والی نسبت جو ہے چومنے والی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو چومنے والی ڈائریکٹ صحابہ اور اہل بیت کرام، یہ انہیں شرف حاصل ہوا۔ اب ہمیں جو نسبت مل رہی ہے انڈائریکٹ، کہ ان کے بعد جو صحابہ کے بعد اہل بیت کرام، صحابہ کرام کی اولادوں کا بہت مشکل ہے ڈھونڈنا، لیکن محبوب علیہ السلام کی یہ شان اور عظمت ہے کہ دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ محبوب کی اولاد کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا، پتہ چل جاتا ہے کہ سرکار کی اولاد یہاں پر موجود ہے، آج موجود ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ محبوب علیہ السلام موجود ہے، سرکار موجود ہے۔ آج چونکہ معراج شریف کا یہ جلسہ ہے اور یہ محفل ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں پر حاضر ہونا قبول و منظور فرمائے۔ میرے دوستو، یہ معراج کا جو واقعہ ہے، یہ معراج کا جو واقعہ ہے، یہ کیوں رونما ہوا؟ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے اس کی وجہ تو کوئی ہوتی ہے، کوئی کلام جو ہوتا ہے، کوئی بات جو ہوتی ہے اس کی کوئی وجہ تو ہوتی ہے نا۔ اس محفل کی کیا وجہ ہے؟ واقعہ معراج، یہ محفل جو منعقد کی ہے کیوں کی ہے؟ معراج کی محفل ہے، یہ واقعہ معراج کی محفل، کہ یہاں پر ہم کیوں اکٹھے ہوئے ہیں کہ سرکار کی جو معراج ہے اس کے حوالے سے ہم کچھ علماء سے سنیں اور نعت خوانوں سے سنیں، قرآن سنیں، سرکار کی نعت سنیں اور بیان سنیں، قرآن و حدیث سیکھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ معراج کیوں ہوئی ہے، معراج کیوں ہوئی، وجہ کیا ہے۔
اللہ رب العالمین نے محبوب علیہ السلام کو اپنے پاس کیوں بلایا؟ اب سنیں، محبوب علیہ السلام ہمارا ایمان ہے کہ آخری نبی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے آخری نبی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محبوب میں نے دین مکمل کر دیا، دین مکمل کر دیا۔ جب دین مکمل ہوا، محبوب علیہ السلام کے آنے سے اس کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ محبوب میں نے نبوت مکمل کر دی ہے، نبوت کا دروازہ بند کر دیا، دین کا دروازہ بند کر دیا ہے، دین مکمل کر دیا۔ ایک بات رہتی تھی، کون سی؟ دیدار والی بات۔ ہر نبی یہی چاہتا رہا اور ہر نبی نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا رب العالمین اپنی ذات تو دکھا۔ ہر نبی کی یہ التجا رہی، ہر نبی کی یہ دعا رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ظاہری لفظوں میں بھی کہہ دیا، رب ارنی العالمین تو اپنا آپ تو دکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا یا اللہ اپنا آپ تو دکھا۔ تمام نبیوں نے کہا کہ یا اللہ اپنا آپ تو دکھا۔ اللہ رب العالمین کو یہ منظور تھا کہ محبوب کو اپنا آپ دکھا کر یہ بات مکمل کر دوں گا۔ اس لیے یہ بات دکھانے والی اللہ رب العالمین نے روکے رکھی۔ تمام نبیوں کی معراج ہوتی رہی، کسی کی کلام کے ذریعے سے، کسی کی وحی کے ذریعے سے، کسی کی کس طرح، کسی کی کس طرح، اور محبوب علیہ السلام کو معراج کروائی لا مکان پر بلا کر۔ کہاں معراج کروائی؟ لا مکان پر بلا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وادی سینا میں جاتے تو آپ کو حکم ہوتا کہ یہ وادی مقدس ہے، اے موسیٰ اپنے نالین اتار دیں، اپنے نالین اتار دیں۔ اور جب محبوب علیہ السلام نالین مبارک کے ساتھ ہی لامکا پر پہنچے تو اللہ رب العالمین نے نہیں فرمایا کہ نالین اتار دیں۔ یہ وادی مقدس ہے، وہ عرش اعلیٰ ہے، اور عرش اعلیٰ سے اوپر لامکان ہے، اور وہ لامکان کہ جس کا کوئی مکان نہیں، جس ذات کا کوئی مکان نہیں، جس ذات کی کوئی حد نہیں، وہ محبوب وہاں پر پہنچا۔ اپنے محبوب کو وہاں پر بلا کر اللہ رب العالمین نے یہ بات مکمل کر دی کہ میں نے اپنا آپ بھی محبوب کو دکھا کر یہ معراج والا دروازہ بند کر دیا۔ دین کا دروازہ بند، وحی کا دروازہ بند، نبوت کا دروازہ بند، اور جو یہ بات نبی کہتے رہے، اصرار کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، التجائیں کرتے رہے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہے، اللہ رب العالمین نے وہ تمام لب لباب
محبوب علیہ السلام کو اپنی ذات کا نظارہ کروا دیا اور معراج کا دروازہ بند کر دیا۔ یہ ہے معراج مصطفیٰ۔ اب جب معراج پر محبوب علیہ السلام تشریف لے کر گئے ہیں تو وہاں پر جو باتیں ہوئیں ان میں سے جو امت کے لیے بڑی خوب باتیں ہیں، امت کے لیے اللہ رب العالمین نے محبوب علیہ السلام کو امت کے لیے 3 تحفے عطا فرمائے۔ کتنے؟ 3 تحفے۔ اب بات یہ ہے کہ ٹائم بھی بہت تھوڑا ہے، مختصر ہے، میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا انشاءاللہ، کچھ چند 2-3 باتیں کر کے اجازت چاہوں، کیونکہ ماشاءاللہ آپ لوگ 8 بجے سے تشریف فرما ہیں اور بعض دوستوں کو تو کچھ طلب بھی ہو رہی ہوگی۔ بہرحال 3 تحفے اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے۔ محبوب علیہ السلام کو کتنے تحفے عطا فرمائے؟ 3 تحفے امت کے لیے، امت کے لیے 3 تحفے عطا فرمائے۔ سب سے پہلا تحفہ تھا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ اللہ رب العالمین نے محبوب علیہ السلام کو معراج پر، معراج کی ملاقات میں یہ تحفہ عطا کیا۔ دوسرا تحفہ امت کے لیے، امت کے لیے دوسرا تحفہ، تمام انبیاء کی جو امتیں تھیں جب وہ کوئی گناہ کرتے تھے تو ان کے دروازے پر صبح لکھا ہوتا تھا یہ زانی ہے۔ کیا لکھا ہوتا تھا؟ زنا کرتا کوئی تو زانی لکھا جاتا، گھر پر بھی، اور اس کے بعض روایتوں میں گھر پر، تو دوسرے لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ بدکار آدمی ہے۔ شراب پیتا تو لکھا جاتا شرابی، جھوٹ بولتا تو لکھا جاتا جھوٹ بولنے والا ہے، کذاب ہے۔ جتنے بھی انبیاء گزرے ان نبیوں کی امتوں کے ساتھ یہ رسوائی والا عمل موجود تھا۔ پیارے محبوب علیہ السلام کی ملاقات کے صدقے اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب میں آپ کی امت کو رسوا نہیں کروں گا، رسوا نہیں کروں گا، ان کے چہرے پر بھی نہیں لکھواؤں گا آج کے بعد۔ آج آپ آ گئے ہیں ادھر، آج کے بعد ان کے چہروں پر، ان کے گھروں کے دروازوں پر میں یہ ان کے گناہ نہیں لکھواؤں گا۔ اور جو بندہ شرک نہ کرے اور دوسرے جتنے بھی گناہ ہوں گے اس کے کبیرہ یا صغیرہ، میں سب کو معاف کر کے جنت میں بھیج دوں۔ یہ دوسرا تحفہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ دوسرا تحفہ، آخری تیسرا تحفہ، اور آخری تیسرا تحفہ، اور اس کے بعد اس کے متعلق ہی 2-4 باتیں۔ تیسرا تحفہ اللہ رب العالمین نے محبوب علیہ السلام کو نماز عطا فرمائی۔ کتنی؟ 50 نمازیں، 50 نمازیں عطا کی۔ محبوب علیہ السلام یہ تینوں تحفے قبول کر کے لے آئے۔ چوتھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی، جو چاہتے تھے کہ مجھے آنکھوں سے اللہ رب العالمین کی زیارت ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے، تمام نبی چاہتے تھے، لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے تو زبان سے کہہ دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ تشریف لائے ہیں، تو اللہ پاک نے آپ کو آپ کی امت کے لیے کیا تحفے عطا کیے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور جو تیسرا تحفہ ہے اس پر مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ میں اپنی امت بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں، میری امت بھی ایسی تھی، اب آنے والی آپ کی جو امت ہے وہ 50 نمازیں ادا نہیں کر سکیں گے، یا رسول اللہ مہربانی فرمائیں امت کے لیے اس میں کچھ تخفیف کروا لائیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، ایک دفعہ ملاقات کر کے، اللہ سے ملاقات کر کے چوتھے آسمان پر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ مشورہ دیا۔ محبوب علیہ السلام کتنے حریص ہیں امت کی بھلائی کے اندر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا مشورہ مان کر اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ پیش ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ سرکار مجھے بھی ساتھ لے چلیں، اس میں بھی حکمت تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے منع کر دیا تھا، میں نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھ سکتے ہیں تو یہ محمد مصطفیٰ ہی ہیں جو آنکھوں سے بے حد و حجاب دیکھ سکتے ہیں، بے حد و حجاب دیکھ سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے محبوب علیہ السلام دوبارہ گئے۔ ابھی آپ اللہ کی بارگاہ سے آئے ہیں، اللہ کی زیارت کر کے آئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے زیارت کر لی ایک دفعہ، لیکن دل نہیں بھرا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ محبوب دیکھتے رہیں اور میں محبوب کو بار بار دیکھتا رہوں کہ یہ اللہ کی زیارت کر کے آتے ہیں، تو میں تو نہیں کر سکتا، میں ان کی زیارت کرتا رہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن معراج النبی، جشن معراج النبی، علماء اہل سنت۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا، متعدد بار بعض روایات میں ہے کہ بعض میں ہے 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دیکھیں ایک اصطلاح مشہور ہے، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، سنتے رہتے ہیں علماء سے، صحابی رسول کون ہوتا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمحہ بھر، ایک جھلک زیارت کی ہو اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا ہو، اس کو صحابی رسول کہتے ہیں۔ اور جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، سرکار وصال فرما گئے، جس نے صحابی کو دیکھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ تابعی۔ کیا کہتے ہیں؟ تابعی۔ یعنی صحابی اسے کہتے ہیں جو ڈائریکٹ ملاقات کرے، اور تابعی اسے کہتے ہیں جو ڈائریکٹ ملاقات کرنے والے کو دیکھ لے، اس کو تابعی کہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام انہیں پتا تھا کہ میں اللہ کا صحابی تو نہیں بن سکتا، لیکن میں اللہ کا تابعی بن جاؤں۔ کیا بن جاؤں؟ محبوب علیہ السلام کی بار بار زیارت کر لوں تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ جو اللہ کو دیکھنے والے محمد مصطفیٰ کو
اس نے رب کو دیکھ لیا، اس نے رب کو دیکھ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس خواہش پر محبوب علیہ السلام بار بار جاتے رہے، اور اللہ رب العالمین نے 5 نمازیں کر دی۔ رعایت کرتے رہے، رعایت ہوتی رہی، رعایت ہوتی رہی، تخفیف ہوتی رہی۔ اللہ رب العالمین نے جب 5 نمازیں کر دی تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت بہت کمزور ہوگی، عمریں کم ہوں گی، سرکار ایک چکر اور لگا لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بات سنیں، پتہ کیا ہے؟ مجھے اللہ کی بارگاہ میں اب جاتے ہوئے حیا آتی ہے کہ بار بار میں اگر جاؤں تو اللہ انکار نہیں فرمائے گا، لیکن پھر اس تحفے کا فائدہ کیا اگر بچے ہی کچھ نہ؟ اس تحفے کا فائدہ ہی کیا اگر بچے ہی کچھ نہ؟ جب محبوب نے یہ بات کی، اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آئی، اے محبوب، ہم نے آپ کو 50 نمازیں عطا کی تھی، آپ نے محبت بھرے انداز میں ہم سے تخفیف تو کروا لی ہے، ہم نے تخفیف کر دی، نمازیں آپ کے امتی 5 ہی ادا کریں گے، میرا حکم 5 کا ہی ہوگا، لیکن میں ثواب پہلے والے قول پر عطا کروں گا، یعنی 50 کا ثواب عطا کروں گا۔ ثواب میں کمی نہیں کی، ثواب میں کمی نہیں کی، حکم میں آپ نے محبت سے کمی کروا لی، ہم کرتے گئے، لیکن یا رسول اللہ، آپ کے صدقے جو آپ کا امتی 5 نمازیں ادا کرے گا، ہم اس کو 50 کا ثواب عطا کریں گے۔ میرے دوستو، یہ نماز واحد ایک تحفہ ہے، واحد ایک شریعت کا حکم ہے، یہ واحد ایسی چیز ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے معراج کے موقع پر عرش اولا پر عطا کیا، اس کی وحی زمین پر نہیں اتری۔ باقی تمام احکام وحی کے ذریعے، فرشتے کے ذریعے، جبرائیل کے ذریعے، اور یہ محبوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ عطا فرمایا، یہ تحفہ ڈائریکٹ عطا فرمایا۔ تو کتنا عظیم تحفہ ہے۔ تو یہ تحفہ جو ہے، اس کو سن لینا کافی نہیں ہے، سن لینا کافی نہیں ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، محبوب نے فرمایا کہ میری معراج پر جو اللہ رب العالمین نے مجھے تحفہ عطا کیا ہے، وہ مومنوں کی معراج ہے۔ مومن کی معراج کیا ہے؟ نماز ہے، اور مومن کی نماز جو ہے وہ کیا ہے؟ محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم سنتے ہیں، مانتے ہیں، جانتے ہیں، ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ اب ضرورت عمل کی۔ اس وقت ہم نے کیا سیکھنا ہے کہ ہم نے نماز کی ادائیگی کرنا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ یہ معراج شریف کی جو رات ہے، مشہور ہے، معروف ہے کہ عبادت کی رات۔ کیا کہتے ہیں؟ عبادت کی رات۔ راتیں تو سبھی عبادت کی ہوتی ہیں، ہر رات ہی عبادت کی ہے۔ اللہ کے بندے، ان کے لیے تو ہر رات ہی عبادت کی، اور مومن کے لیے تو ہر رات ہی عبادت کی رات ہے۔ اس رات میں خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے کہ یہ جاگنے کی رات ہے،
کیا ہے کہ جاگنے کی رات ہے. کیوں جاگنے کی رات ہے؟ اس لیے کہ محبوب علیہ السلام بھی جاگتے رہے. سرکار نے بھی اس رات میں جاگ کر یہ رات گزاری. سرکار نے جو جاگ کر رات گزاری تو کس طرح گزاری؟ اللہ کی ملاقات میں گزاری. جنت و دوزخ کا نظارہ کرتے ہوئے گزاری. اور اب ہم نوجوان نسل جو ہے ہماری، وہ اس رات کو جاگنے کی رات کہہ کر اپنے والدین سے گھر سے باہر جاتے ہیں تو بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، چوکوں پر ہیں جی، وہاں پر جا کر کیا کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے جاگنے کی رات سے. جاگنے کی رات کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ ادا کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور شکر کرو کہ محبوب علیہ السلام کی اس معراج میں مومنوں کو بھی اللہ نے معراج عطا فرمائی ہے. مومنین کو بھی نماز کی صورت میں معراج عطا کی ہے. تو یاد رکھیں، تمام بچوں کو، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو یہی پیغام ہے کہ اس جاگنے کی رات میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کی جو نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ ادا کرنی. کیا کرنا ہے؟ نمازیں جو قضا ہوئی ہیں وہ ادا کرنی. حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں، جن کی ہم فقہ پہ عمل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جس بندے کے فرائض پورے نہ ہوں تو ان کو نفلوں کا ثواب کوئی نہیں ملتا. جن کے فرائض واجبات پورے نہ ہوں، جو نماز فرض ہے، جن کے فرائض اور واجبات پورے نہیں ہیں، وہ نماز قضا ادا کریں. کیا کریں؟ قضا نمازیں ادا کریں. اور جن کی پوری ہیں وہ جتنے چاہیں نفل پڑھ لیں. یہ مطلب نہیں ہے اس رات کا کہ آپ ساری رات عبادت کرتے رہیں اور صبح فجر کی نماز قضا کر دیں، سو جائیں. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اس رات میں اگر آپ نے جاگنا ہے تو محبوب علیہ السلام کی سنت پر عمل کر لیں. کیا سنت ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رات عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتا ہے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کو ساری رات نفلی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اللہ نے، اللہ کا رسول چاہتا ہے کہ تسی اوکھے نہ ہو، پریشان نہ ہو، چھوٹا جہا تھوڑا جہا عمل کر لو، لیکن تسی ایک رات، اس رات دے اندر ساری رات جاگ دینی اور سویرے فجر کی نماز کے ستے ہو. کی فائدہ اس جاگن دا؟ آئے ہائے ہے. اور جاگن تو ایک شعر یاد آ گیا فریدی صاحب، ایک جاگن، ایک جاگن، ایک جاگ نہ جانا، ایک جاگن، ایک جاگ نہ جانا، تے ایک جاگ دیاں بھی ستے. ایک جاگن، ایک جاگ نہ جانا. ایک وہ جڑے گلیاں چ پھرتے نا جی، وہ چوک تے کھلوندے نے، آوارہ گردی دے جملے بولتے نے جی، وہ انہوں نے فرمایا بابا بھلے شاہ ایک جاگن ایویں بیٹھے جاگدے ہو، کوئی چاہ پی رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی گپا مار رہا ہے جی، جاگدے ساری رات ہی جاگنا، کی فائدہ ہوتا؟ کوئی فائدہ. ایک جاگن، ایک جاگ نہ جانن. جان دے گی کیویں جاگی ہے؟ جاگن دا مطلب کی ہے؟ جاگن دا معنی کی ہے؟ اور جاگ دا معنی کی ہے؟ جاگ دا کی معنی نہیں پتا. ایک جاگن، ایک جاگ نہ جانن، تے ایک جاگ دیاں بھی ستے. بھی جاگ بھی رہے ہیں، پتہ ہی نہیں، غفلت ہے.
وہ ستیاں ورگے نے، ایک جاگن ایک جاگ نہ جان تے ایک جاگدیاں بھی ستے تے ایک ستیاں بھی جا واصل ہوئے جنہ کھو پریم دے جتے۔ پریم کیے محبوب دی سنت تے عمل کرنا پریم ہے، محبوب دی سنت نو مننا اور او دے اتے عمل کرنا اے پیار ہے۔ اگر کوئی بندہ عشاء دی نماز با جماعت پڑھ کے تے سو جاوے اور سویرے اٹھ کے فجر دی نماز جماعت نال پڑھے، محبوب نے فرمایا کہ ساری رات نفلی عبادت کا ثواب ہے۔ پھر اس رات دے حوالے نال بہت اختلاف ہے۔ بہرحال میرے دوستو نکتہ یہی ہے کہ اپنے فرض جڑے فرض رہ گئے ہیں او ادا کرو، کوشش کرو او ادا کرو، اور جنہ دے پورے نے وہ نفل